علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں محمد ابو بکر قادری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ولیج لائف ان تھل۔ آج میں موجود ہوں دربار عالیہ سواگ شریف پر۔ تو دربار عالیہ سواگ شریف کے جو نائب سجادہ نشین ہیں صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن الحسنی صاحب، ان سے میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں جو آپ لوگوں کی فرمائش پہ آپ نے ہم سے سوالات کیے تھے، تو ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میں موجود ہوں دربار عالیہ سواگ شریف پر۔ بر صغیر و پاک و ہند کی عظیم صوفی بزرگ شخصیت دربار عالیہ سواگ شریف خواجہ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے سائے میں۔ تو آج میرا یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں نے کافی سوالات کیے، ان کے جوابات کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں دربار عالیہ سواگ شریف کی زیب و زینت اور روح رواں دربار عالیہ سواگ شریف، نوجوان عالم دین ہے، افتخار ملت صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن الحسنی صاحب۔ آج میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ انہوں نے ایک آغاز کیا تھا اتحاد اہل سنت کے حوالے سے، ایک تحریک چلائی تھی اتحاد اہل سنت کے حوالے سے، تو وہ تحریک اسی آستانہ پاک سے چلی اور وہ دنیا کے بلکہ ہمارے پاکستان کے کونوں کونوں میں صاحبزادہ صاحب گئے، انہوں نے نامور علماء کرام و پیران عظام سے ملاقاتیں کی اور ان سے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو آئیے چند سوالات ہیں اس حوالے سے، ان کے جوابات پیر صاحب کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا پیر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا اتحاد اہل سنت، تو یہ آپ نے اتحاد اہل سنت کا سفر جو طے کیا، یہ کیسے کیا؟ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ اتحاد اہل سنت کے لیے ٹائم نکالیں؟ پھر آپ نے جو ہے نا بڑا طویل سفر کیا، پھر کافی سارے علماء کے پاس آپ تشریف لے گئے، تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور اس کے کیا ثمرات آپ کے سامنے آئے؟ جی بہت شکریہ بکر قادری، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس پلیٹ فارم سے ہمیں موقع دیا اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اہل سنت یا امت کے حوالے سے ہم بڑھ چکے ہیں، اور معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو ہر انسان کی، ہر علماء کی، ہر مشائخ کی اپنا ایک طرز زندگی ہے اور طریقہ کار ہے۔ اس میں ہمیں کوئی اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اکابرین یعنی 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں، وہ نظریات اس وقت منتشر ہو گئے ہیں۔ یعنی اس طرح سمجھیں کہ بڑے بڑے علماء کرام ایسے ہیں، مشائخ عظام ایسے ہیں کہ وہ بعض اوقات ممبر اور اسٹیجوں پر وہ باتیں کرتے ہیں جو یعنی ہمارے بزرگوں کے بیان اور ان کی گفتگو کے منافی ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے، جو منصب دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سے ہم کوشش کریں کہ ہم یہ بلا تفریق یہ دیکھیں کہ سہروردی خانقاہ ہو، قادری خانقاہ ہو، یا مثال طور پر چشتی ہو، نقشبندی ہو، یا بڑے سلاسل اویسی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہے، ان تمام اکابرین، علماء کرام، مشائخ عظام، تمام نظریات کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لے کے آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے طرز زندگی مختلف ہوگی، ہماری نظریات ساری سوچیں مختلف ہوں گی، ہمارا رہنا سہنا الگ ہوگا، لیکن ہمارے نظریات ایک ہیں جو شروع سے دیکھے جائیں ہمارے اہل سنت و جماعت کی، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، جو کہ اس وقت موجودہ دور جو جس وجہ سے میں چلا ہوں کہ اس موجودہ دور میں ہم اعلیٰ حضرت اور مجدد الثانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو فکر اور نظریات ہیں، اگر ہم سارے اہل سنت اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی چھوٹی موٹی اختلافات ہیں، خلفشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتری فرمائے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو میں چلا ہوں، مختلف مشائخ عظام علماء کرام سے ملا ہوں، پازیٹیو رسپانس کے بدولت میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پیر صاحب، آپ کافی سارے علماء کرام سے ملاقات کر چکے ہیں، تو انہوں نے آپ کو کوئی اکٹھے بیٹھنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ میں اٹک گیا دریا رامت شریف، پھر عیدگاہ شریف اسلام آباد، پھر اس کے بعد لاہور، عبدالصالح سعیدی صاحب سے گفتگو کی، عرض کی ان سے، ڈاکٹر صاحب سے، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب، اور اسی طرح الحمدللہ بھی قریب میں گیا تھا جناب قائد طریق حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب مدد اللہ علیہ، آپ کے پاس گیا تھا۔ تو الحمدللہ پھر میں کراچی بھی گیا، اس کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملا،
جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب اسلام آباد میں تھے، کال پر بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یقین دہانی فرمائی، آپ نے فرمایا میں جو بھی پلیٹ فارم دیں گے انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، اتفاق اتحاد کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ ثروت اجاز قادری صاحب سے جو سنی طریقے کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی، شاہ عبدالحق صاحب سے گفتگو ہوئی تو وہ کورس شروع تھا تو انہوں نے فرمایا تھا انشاءاللہ دوبارہ بیٹھک ہوگی۔ تو تقریباً دیکھا جائے تو تمام علماء کرام اور مقابلین نے یقین مانے، جو میرا دل بڑا ہے، جو میں جس وجہ سے میں دوبارہ ایک اسٹرگل کر رہا ہوں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز سب کا دل یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ صاحبزادہ صاحب، ہمیں عوام نے آپ کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے، عوام کہتی ہے کہ صاحبزادہ صاحب اتحاد اہل سنت کے لیے نکلے ہیں، تو کیا صاحبزادہ صاحب خود اس کو لیڈ کریں گے یا ان علماء میں سے آپ نے کسی کو چنا بھی ہے جو اتحاد اہل سنت کا قائد بنے اور سب علماء و مشائخ ان کے پیچھے چلے؟ تو آپ کی نظر میں پہلے تو عوام کا سوال ہے کہ کیا آپ خود قائد بننا چاہتے ہیں، آپ خود لیڈر بننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ایک کو لیڈر بنا کے اتحاد اہل سنت کا نام دے کر اس کو لیڈر بنائیں گے؟ تو اس حوالے سے ذرا اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں یہ اسی چیز کے اوپر کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنی دکانداری چلا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو یعنی پاپولر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جس پلیٹ فارم سے میں گفتگو کر رہا ہوں، آستانہ الاسراج شریف لاکھوں کروڑوں ملک میں نہیں بلکہ غیر ملک میں بھی اس بات کا فیضان بھی ہے، سلسلے بھی ہیں اور نسبتیں بھی موجود ہیں۔ تو مجھے خود یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یعنی اپنی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا کی ہے، ذات کے حساب سے دیکھا جائے مجھے کوئی پاپولرٹی نہیں چاہیے، لیکن یہ جو مقصد لیے پھر رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب لیڈر ہیں، صوبے بڑے ہیں، مفتی محب الرحمان صاحب وہ اپنی جگہ لیڈر ہیں، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب وہ اپنی جگہ لیڈر ہیں، اسی طرح حافظ سعد حسین رضوی صاحب وہ اپنی جگہ لیڈر ہیں، اسی طرح جو بھی خانقاہ کے جو بڑے مشائخ عظام میں بزرگ ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ بات لیڈر کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نظریات ایک کر لیں۔ جب ایک نظریات کر لیں گے تو اس نظریات متفق نظریات میں انسان ایک کو لیڈر بذاتے ویسے بھی کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کسی ایک کو، میرا ایک ذاتی نظریہ ہے۔ اب دیکھیں اس ٹائم ہم بڑھ چکے ہیں، جب مطلب رضوی یا جلالی ایک گروپ ہے، مطلب اپنے نظریات بن گئے، اپنی سوچیں بن گئی، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ایسا سسٹم بن جائے کہ ایک لوگ پولیٹکس کر رہے ہیں وہ بھی مذہبی جماعت ہے، ایک لوگ مذہبی ونگ ہو، یعنی ایک سیاست کو چلانے والی ہو، ایک مذہبی چلانے والی ہو، تو بڑے چھوٹوں پر شفقت فرمائیں، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو میں اتحاد اہل سنت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، جو میرا پہلا فیز ہے یعنی اس اتحاد کا، اس میں اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم اکٹھا کریں گے تمام علماء مشائخ، علماء کرام اور مشائخ اعظام کو، لیکن جو پہلی فرسٹ پریورٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے انشاءاللہ العزیز کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب اور ساتھ ہی حافظ سعد حسین رضوی صاحب، آپ دونوں شخص خاص کو اکٹھا کر لیں، اور اگر ان لوگوں کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو بہت سارے نظریات انشاءاللہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے، سوچیں اکٹھی ہو جائیں گی، اہل سنت اکٹھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اتحاد اہل سنت کا سے ایک پلیٹ فارم دیں گے جس میں بہت بڑے علماء بھی ہوں گے، تمام خانقاہیں ہوں گی، تمام سلاسل ہوں گے۔ اس کے ساتھ کا وہ میرا سوال ہے کہ جی اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں عوام الناس کے لیے کوئی ایک آپ کا ارادہ ہے بھی، آپ کوئی پروگرام بھی رکھیں گے اس حوالے سے؟ جی، اور اگر رکھیں گے تو وہ کب رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ ارادہ جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اس میں تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فوری ہو جائے گا، لیکن میں پورا پر امید ہوں انشاءاللہ العزیز کہ ہم جو آل پاکستان اتحاد اہل سنت کانفرنس ہوگی جس میں تمام مشائخ الزام، تمام علماء کرام موجود ہوں گے اکٹھے، تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وہ نومبر یا دسمبر، سردیوں میں شاید وہ آگے بھی جا سکتی ہے، لیکن اسی کے دوران ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا دن کے ٹائم ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے کہ تمام آل پاکستان کہ علماء جو خاص طور پہ معتبر ہیں اور مشہور بھی ہیں، جن کی فالوئنگ بھی ہے، ہم چاہتے ہیں وہ ایک سٹیج پر اپنا ہاتھ پکڑیں تو انشاءاللہ امت اکٹھی ہو جائے گی، اہل سنت اکٹھی ہو جائے گی۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ کے بھائی سیاست میں ہیں، صاحبزادہ، اور میں آپ کی یہاں بات دوبارہ وہ کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ لیڈرشپ، تو میرے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے کنز العلماء جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب آپ لیڈ فرمائیں، اور ادھر دوسری سائڈ پہ پولیٹکس بھی ہے، تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ایز اے لیڈر ہماری حافظ سعد حسین، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اگر اتحاد قائم ہو تو یہ خواہش ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بندہ لیڈ کرے۔ بالکل۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ کے بھائی صاحبزادہ محبوب الحسن صاحب وہ سیاست میں کافی نیا، ان کو ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کافی سارے پروگرامز بھی کر رہے ہیں، کرتے بھی آ رہے ہیں،
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں، وہ کس حلقہ سے الیکشن لڑیں گے؟ ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے، ایم پی اے کی سیٹ پہ، کس پارٹی سے لڑیں گے؟ تو اس چونکہ جنرل الیکشن آنے والا ہے، امید ہے جلد جنرل الیکشن ہوگا، تو اس حوالے سے آپ نے تیاریاں بھی کر رکھی ہیں، تو اپنے بھائی کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ دے دیں، آپ کے مریدین اس حوالے سے بڑے بےتاب ہیں۔ دیکھیں، اس کے بارے میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بہت سارے یعنی مذہبی طبقہ ایز اے سواگ شریف جتنا ہم مذہبی کام کرتے بھی ہیں اس کی اپریشیٹ کم ملتی ہے، لیکن جو ہم ایک مذہبی طبقہ ہے اس کی وجہ سے کہ ایک مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا وابستگی ہے سیاسی گھرانے میں، میری ذاتی نہیں ہے کیونکہ میں ایک مذہبی بندہ ہوں، حتیٰ کہ میں تو مذہبی تنظیموں میں شامل رہتا ہوں۔ میرے بھائی ایک سیاستدان ہیں اور مجھے سیاستدان ہیں الحمدللہ، نوجوان قیادت بھی ہیں، پوری زندگی جوانی سے لے کر آج 40 ایئرس تک آپ کی ایج ہے، تو آپ نے پوری زندگی صرف کی ہے اور میرے خیال میں مسلم لیگ میں ہی رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے ان سے کئی دفعہ ڈیبیٹ ہوئی ہے ان سے میری، لیکن ان کے اپنے نظریات سوچے ہیں۔ ویسے تو پورے ملک کے اندر تمام پیر سواگ موریدین اور میرے خیال میں اوورال علماء اور مشائخ اور تقریباً دینی طبقہ، مذہبی طبقہ وہ جانتا ہے کہ میں کس طریقے سے یعنی ٹی ایل پی کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں اس حلقے کے حوالے سے 187 کے حوالے سے چونکہ میرے بھائی امیدوار ہیں، اب دیکھیں وہ ان کے نظریات ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے ایم ایل این میں الیکشن لڑ جائیں۔ کس سیٹ پہ آئیں گے؟ یعنی ایم پی اے کی جی ایم این اے، یعنی آپ کی جتنی جدوجہد ہے مکمل ایم این اے، جی بالکل ایم این اے انشاءاللہ۔ تو آخر میں جو ہے نا مجھے آپ اس عوام اہل سنت کے حوالے سے ایک پیغام دیں کہ عوام اہل سنت، عوام الناس کے لیے دربار عالیہ سواگ شریف کا کیا پیغام ہے؟ میرا ایک ہی پیغام ہے تمام عوام اہل سنت کے لیے اور تمام امت کے لیے بھی کہ خدا را 5th جنریشن بات چل رہی ہے جو سوشل میڈیا کے تھرو ہے، اچھے کو میڈیا برا دکھا دیتا ہے، برے کو اچھا دکھا دیتا ہے، تو اپنی آنکھیں کھولے اور اپنے عقائد اور نظریات کو اکٹھا کریں اور سوچیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کہ کوئی قرآن اور حدیث ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن اور حدیث کے منافی جا رہی ہے تو عوام اس کو رد کرے، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق جو چیز چل رہی ہو تو انسان اس کو فالو کرے۔ اس لیے میری عوام اہل سنت سے خاص طور پہ یہ ایک التجا ہے، گزارش ہے کہ خدا را، اس ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کو کوئی عالم اور مفتی بھی ہو نا تو وہ کسی غیر کی محفل میں یا غیر کو سن لے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، تو ایک عام انسان جو بالکل نارمل ہو، جسے صرف نماز پڑھنی آتی ہو یا قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی گمراہ کو سنے اور وہ گمراہ نہ ہو؟ تو اپنی آنکھیں اور قلوب و ذہن کھول کر رکھیں کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے کیونکہ اور کس کو نہیں کرنا، کیونکہ آج ہر بندہ اپنی میڈیا اپنے کمرے میں بیٹھ کر جو اس کے دل میں آتا ہے، چاہے وہ اہل بیت کے خلاف کو گستاخی کر دے، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کر دے، آج پلیٹ فارم ہی ایسا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس تمام عوام اہل سنت اور میں سمجھتا ہوں کہ امت محمدیہ ساری وہ یہ آنکھیں کھولے اور دیکھے کہ کون سچ بول رہا ہے، کون ممبر پر بیٹھ کر قرآن حدیث کے مطابق بول رہا ہے، کون قرآن حدیث کے خلاف بول رہا ہے، تو ان کو جانچیں، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اگر ان تمام عوام الناس اور عوام اہل سنت یہ اس چیز کو غور و فکر کریں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا صاف ہے، کیا غلط ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یعنی عوام اہل سنت کے حوالے سے یعنی ان کا روپ دھار کے پھر رہے ہیں، کوئی کسی مکاتب فکر میں پھر رہا ہے، لیکن دراصل وہ دین کے لوگ نہیں ہیں، وہ انتشار چاہتے ہیں، وہ تمام لوگوں کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نفوس قدسیہ میں چاہے اہل بیت کا گھرانہ ہو، چاہے صحابہ کرام، چاہے کوئی بھی ہستیاں ہوں ایسی پاک دامن، تو ان کے بارے میں اچھے نظریات رکھیں تمام امت محمدیہ، یہ نہیں کہ اپنی من پسند سے کسی کو اچھا کہہ دینا اور برا۔ تو اس کے لیے بہتری ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو سننا چاہیے، اس کی روشنی میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ممبر پر بیٹھ کے صرف تاریخ پڑھ رہے ہیں یا تاریخ لوگوں کو سنا رہے ہیں یا واقعی قرآن و حدیث لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر دیکھ لیں کہ زیادہ تر لوگ قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی ایک روایات اور کہانیاں سناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بچیں اور جو قرآن و حدیث بیٹھ کر پڑھاتے ہیں ان پر غور و فکر کریں۔ آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے صاحبزادہ محمد افتخار الحسن الحسنی صاحب، آپ زیب سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ سواگ شریف کے، انہی کے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں صاحبزادہ پیر سید آصف شاہ گیلانی صاحب، جو کہ دربار عالیہ گیلانیہ قادریہ قاضی آباد فتح پور
ضلع لیا سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے میرا ایک ہی سوال ہے. صاحبزادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی اتحاد اہل سنت کے حامی ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت قائم ہو یہاں پہ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت ہو, اور جیسے میرے برادر اکبر قبلہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب جیسے کوششیں کر رہے ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں, دن رات وہ محنت کر رہے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت قائم ہو. آپ نے گفتگو سنی صاحبزادہ صاحبان کی, تو میں عوام الناس سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ خدا را اتحاد اہل سنت کے لیے ان کا ساتھ دیں, جو بے لوث ہو کر بغیر کسی لالچ کے اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں کہ وہ تمام علماء کرام, تمام مشائخ اعظام کے پاس گئے, ان کی منت کی, ان کو ایک ہونے کا مشورہ دیا. تو میں عوام الناس سے خصوصاً صاحبزادہ صاحب, ان کے مریدین بھی ساتھ ہیں, ان کے دیگر جو چاہنے والے ہیں وہ بھی اس معاملے میں ساتھ دے رہے ہیں. تو جو اس آستانے سے تعلق نہیں بھی رکھتے اور وہ اہل سنت کے حامی ہیں, اتحاد اہل سنت کے, ان سے بھی تعاون کی اپیل ہے. اس موقع پہ انشاءاللہ جلد ایک پروگرام بھی ہوگا, تو اس کے لیے جلد ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد ابو بکر قادری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.